میرا اگلا سوال ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب سے ہے کہ سر، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان بھی فرمایا کہ ہم لا الہ الا اللہ ہی پاکستان کی بنیاد ہے اور مذہب ہی کو لے کر اور اسی کی تعلیمات کو ہم اپنانے کے لیے اس ملک میں آئے، تو سر کیا ہم اگلا سوال یہ ہے میرا کہ مذہب کو بنیاد بنا کر تو کیا ہم اپنی الگ شناخت دنیا میں رکھ پائیں گے قائم؟ سر کیا اس کو استحکام دیا جا سکتا ہے؟ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں جی، اس چیز کا مدار اس چیز پر ہے، اس سوال کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ کیا ہم مذہب کی بنیاد پر اپنا تشخص قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ زیادہ اہم سوال ہے۔ اگر جی سر۔ ہم مذہب کی بنیاد پر اپنا تشخص قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں یہ جاننا ہوگا علی وجہ دلائل، علی وجہ بصیرت۔ ہمیں یہ بالکل کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی تردد، کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب جو ہے اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم مذہب کو اپنی زندگی کا بنا سکتے ہیں، یعنی شناخت بنا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ پر چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو بات یہ جو آپ کا سوال ہے، قرآن مجید نے یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے کہ قرآن دوسرے سپارے کی پہلی آیت جو ہے نا، اس کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم شہداء علی الناس، ہم دیگر امتوں پر شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اب اس وقت اس بات کی تشریح کی کوئی ضرورت تو گنجائش تو نہیں ہے کہ ہم نے تو دوسروں کو راہ دکھانی ہے، ہم نے تو دوسروں کے حوالے سے قائدانہ کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے یہ تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہو گئی کہ ہم نے مذہب کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم رکھنی ہے۔ دین اسلام کو ماننے والے ہونے کے ناطے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو راہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو مذہب کی بنیاد پر شناخت، ظاہر ہے قرآن نے جو مذہب کی بنیاد پر ہمیں شناخت دی ہے، جی قرآن نے جو شناخت دی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہی ہے نا، کسی اور نظریے پر تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو کہا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ مذہب کے علاوہ تو کوئی شناخت نہیں ہو سکتی نا۔ تو ہم نے تو دوسروں کو راہ دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ ان آیتوں کے حوالے سے تو ہم مجبور ہیں، ہم پابند ہیں، ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ ہم مذہب کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کریں اور دوسروں کے سامنے اپنی شناخت کروائیں اور منوائیں ان سے مذہب کی بنیاد پر۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں یہ پوری علی وجہ البصیرت ہمیں تیقن ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب اتنی گنجائش رکھتا ہے، اس کے پاس ہی اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ ہماری بھی قیادت کرے اور ہم دنیا کو اسی مذہب کی بنیاد پر دنیا کی بھی قیادت کریں۔ اور میں میرا خیال ہے کہ اس آیت کو بھی اگر اس میں ایڈ کر لوں تو میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ٹھیک ہے؟ کہ اگر زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تم سب کچھ خرچ کر جاتے اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دین کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں محبت پیدا کی، اور وہ سورۃ آل عمران کی آیت تو ساروں کو آتی ہے کہ ہم تباہی کے گڑھے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے مذہب کی بنیاد پر ہی ہمیں بچایا ہے اس سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ تو مذہب کی بنیاد پر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہ بڑا ڈھیلا سوال ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے۔ ہم نے مذہب کی بنیاد پر اپنا تشخص قائم کرنا ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اللہ کی اس
जो जो अमानत है ना उसे उठाने का जिम्मा लिया हुआ है। लिहाजा हमें मजहब की बुनियाद पर अपनी शनाख्त को कायम रखना होगा, ठीक है ना। वो ना हो कि किसी ने कहा था ना कि पढ़ो कलमा, उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना, उसने कहा पढ़ना पड़ेगा। जब जान का खतरा हुआ तो उसने कहा पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ कलमा, तो उसने कहा खोचे मुझे भी नहीं आता वो। ये ना हो हमारी बात कि हमें भी अपना दीन ना आता हो। पहले सबसे हमें अपने दीन को समझ कर उस पर तयक्कुन हासिल करना होगा कि हमारा मजहब इतनी वुसअत, इतनी गुंजाइश रखता है, इसके पास वो मटीरियल है, वो बुनियादें हैं कि हम दूसरों की क़ियादत कर सकते हैं। पहले हम खुद क्लियर हों और फिर दुनिया को हमने मजहब की बुनियाद पर क़ियादत दुनिया की करनी है। और ये इस बात भी जहन में रखें कि तकाबले अदयान के पर्चे के अंदर आप पढ़ते हैं कि मजहब जो है वो इंसान की फितरी ज़रूरत है। जो मजहब का इनकार करता है ना वो अपनी एक फितरी ज़रूरत से आंखें बंद करता है। तो लिहाजा हमें यानी दुनिया की क़ियादत करनी है तो मजहब ने करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि हमने मजहब के तशख्खुस को यानी अपनी मजहबी पहचान को कायम रखना है और पहले सबसे अपने आप को तैयार करना है उसके लिए कि हम दुनिया की क़ियादत कर सकें। तो मजहब ही हमें बचाएगा और अल्टीमेटली जो है ना इसी की तरफ आना पड़ेगा। ना कहीं जहाँ में अमा मिली तो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ बंदा नवाज में, तो पनाह यही मिलनी है। और कहीं घूमते फिरते रहे, देखे ना एक 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 फितरी वो ना बात थोड़ी सी लंबी मेरी हो गई कि अल यौम अकमलतु लकुम वाली जो आयत है ना उसको जरा पेश नजर रखें। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने मुकम्मल कर दिया दीन तुम्हारे लिए, अपने लिए किसी के लिए, तुम्हारे लिए। वो अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। लफ्जों में जरा गौर कीजिए। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने तो हमारे लिए यही पसंद किया हुआ है और कह दिया हुआ है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून व मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। तो ये सारी आयतें इस चीज़ की इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें मजहब को अपनी पहचान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बगैर गुजारा नहीं है। घूम फिर के जाएंगे सब कुछ कर करा के तो फिर हमें आना फिर मजहब के नीचे ही, मजहब की छतरी के नीचे ही आना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मुसलमान होने के नाते हमें खैर उम्मत का किरदार अदा करते हुए अपना तशख्खुस जो है वो मजहब के साथ मुंसलिक करना चाहिए। तो मेरा तो नुक्ता निकाह यही है।